الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی بابرکت دنوں سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ذی الحجہ کے مہینوں کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے 10 راتوں کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے 90 کے روزے کے سلسلے میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے قیمتی معلومات رکھی جا چکی ہیں۔ آج جمعہ کا موضوع ہے قربانی کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں رائج الوقت ہیں اور بہت پہلے سے یہ ایسی ہی چلی آ رہی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا، یہی کچھ موٹے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، قربانی جو ہے، جس طریقے سے نماز ایک اہم عبادت ہے، حج صاحب حیثیت پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، قربانی اسی طریقے سے صاحب نصاب آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی تھیں۔ صاحب نصاب اس آدمی کو کہتے ہیں جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد مال موجود ہوتا ہے، اس چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دوسری بات، قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں یہ بہت اہم ہے کہ آدمی جو ہے بالغ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط، جو آدمی قربانی کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے جانور کی شکل میں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آدمی بالغ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے مسلمان ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے عقل مند ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز ہے مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ 4 آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، دوسری چیز ہے بالغ ہونا، تیسری چیز ہے مقیم ہونا، اور چوتھی چیز ہے صاحب حیثیت ہونا۔ اگر ان تینوں چیزوں کی، چاروں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے تو اس پر شریعت کی نظر میں قربانی واجب نہیں ہے، اور اس پر قربانی کا ادا کرنا اس کے ذمے واجب نہیں۔ مثال کے طور پر
ایک کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اس نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دے دوں جس طریقے سے مسلمان دیتے ہیں، اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، اور وہ دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے جو اس کے مسلمان دوست تھے، اگر وہ بھی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں یہ قانون بنا ہوا ہے، ضابطہ ہے کہ اس کے اس قربانی کا صلہ اس کو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ برخلاف مسلمان کے اسے دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی جس چیز کی قربانی کی گئی ہے اللہ کے راستے میں، وہ اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے ناخن کل اللہ کے دربار میں اس قربانی کرنے والے صاحب حیثیت آدمی کے حق میں وہ جانور گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہونے کی قید سے اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا اس سے نکل جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے عقل مند ہونا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاگل آدمی پر قربانی واجب نہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایسا پاگل ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ عقل مند ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ صاحب حیثیت بھی ہے، ماں باپ اس کے سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ اگر ایسا بیٹا پاگل ہوتا ہے یا پھر ایسا باپ ہے کہ وہ تھوڑا پاگل ہے اور کبھی کبھی عقل مند بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ عقل مند ہیں، اگر اس کی طرف سے وہ قربانی ادا کرتے ہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو مسلمان کی قید سے پاگل نکل گئے۔ تیسرے نمبر کی قید ہے عقل، بالغ ہونا۔ کیا ہونا بھائی؟ بالغ ہونا۔ تو اگر کوئی نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی پیش کرتے ہیں تو قربانی ادا تو ہو جائے گی، لیکن ان نابالغ بچوں پر قربانی ادا کرنا واجب نہیں۔ جیسے بالغ پر واجب ہے، ایسے نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی ماں باپ ان کی طرف سے کر دیتے ہیں تو یہ ثواب ہی کی چیز ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے مقیم ہونا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسافر آدمی پر قربانی واجب نہیں ہو، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، لیکن اگر وہ سفر میں نکلا ہوا ہے، ایسا سفر جو شریعت کی نظر میں سفر مانا جاتا ہے، اور اس سفر میں وہ اگر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اب اس پر یہ ہے کہ یہ قربانی ادا نہ کرے، یہ شریعت کی نظر میں ایک شرعی مسافر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چار قیدوں کی وجہ سے قربانی آدمی پر واجب ہو جاتی ہے، عورت پر واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی باہر کے گاؤں سے، باہر کے شہروں سے، یا پھر باہر کی کنٹریز کے وہاں سے وہ انڈیا میں قربانی کراتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ وہاں دن کچھ اور ہوتا ہے، وقت کچھ اور ہوتا ہے، یہاں ہندوستان میں، انڈیا میں کچھ وقت اور ہوتا ہے، دن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ یہاں کی عید کی نماز کا اعتبار کریں گے یا پھر وہاں کی عید کی نماز کا اعتبار کریں گے؟ تو شریعت نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جانور جس گاؤں میں رہے گا اس گاؤں کا اعتبار ہوگا، اگرچہ مالک اس گاؤں میں رہتا ہو یا کسی باہر کی دنیا میں رہتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی اور ملک میں عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ جو جہاں رشتہ داروں میں اپنی قربانی دے چکا ہے وہاں عید کی نماز ہو چکی ہے، لیکن جس نے جانور دیا ہے ابھی اس کی عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، تو بھی اس کے نام سے یہاں پر قربانی ادا کی جائے گی، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں جانور جہاں ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی وہاں ہو یا نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔
اس کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر واجب ہوتی ہے۔ اب تھوڑا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے جب یک لخت میدان میں لے جا کر ان کو لٹا کر ذبح کرنے لگے، تو آسمان دنیا نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا جو نظارہ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر صرف اللہ کے دین کی محبت میں ذبح کر رہا ہو۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، اب آئندہ تک یہی مسئلہ امت میں باقی رہے گا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنے آپ کے راستے میں ذبح کرے گا۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو تھوڑا صبر کرو، ابھی دیکھو آگے ہوتا کیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اسماعیل تو لیٹے ہوئے ہیں علیہ السلام اور ابراہیم چھری لے کر کھڑے ہیں، ابھی اور کیا انتظار کریں، ابھی ہوا کہ تبھی ہوئی قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تھوڑا اور صبر کرو، ابھی امتحان باقی ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان باقی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسے امتحانات لیے کہ جن امتحانات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی جیسا اہم فریضہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کی قربانیوں کے صلے میں بچے پروان چڑھتے ہیں، چاہے دین کے حساب سے ہو دنیا کے حساب سے ہو۔ ماں باپ کی قربانی کے صلے میں بچے ترقی کرتے ہیں، اور دادا اور پردادا کی قربانیوں کے صلے میں جو ہے ان کے بچے جو ہیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں، پھیلتے ہیں اور پھولتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حج جیسا اہم فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک ماں کی تڑپنے کی برکت سے دیا ہے، ایک بیٹے کی تڑپنے کی برکت سے۔ جو زمزم کا پانی ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 100 سے زیادہ بڑی بڑی بیماریوں سے شفا رکھی ہے، زمزم کا پانی، اور وہ بھی ایک بیٹے کے تڑپنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زمزم کا پانی دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کی قربانیوں سے اولاد جو ہے دنیا میں ترقی کرتی ہے، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو چاہے وہ دنیا کے حساب سے ہو۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا جب فرشتوں نے کہا اللہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھی، تو فوراً اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اے چھری تم میرے جو ہے امتحان کے اندر کامیاب ہو چکی ہو، لیکن یہ میری بات یاد رکھو کہ تم اسماعیل کے گردن پر چلنا نہیں۔ حالانکہ آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ چھری کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ کاٹنا، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی۔ اور بے شمار امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ اور بزرگ اور دوستوں، آپ کو یہ نکتہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کل قیامت میں جہاں سب لوگ ننگے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سب لوگ ننگے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ جب ہم امتحان سے پار ہو کر باہر آئیں گے تو سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے بھی سنا ہے بارہا کہ ہمارے نبی جو ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے خاطر دنیا میں سب سے پہلے کپڑے جن کے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کون تھے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ آخرت میں بھی سب سے پہلے کپڑے ان کو ہی پہنائے جائیں گے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، عام فضیلت نہیں ہے۔ عام فضیلت کے حساب سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہے۔ تو اس وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اس موقع پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے
ان کی زبان سے نکلا فوراً لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے موقع پر دیگر فرشتوں نے آگے کے جو کلمات ہیں اس کا جواب دے دیا، اور یہ تکبیر تشریق پوری بن کر ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پوری تکبیر تشریق کیسے ملی بھائی، سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا کہ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جائے گی ہر فرض نماز کے بعد، اور مرد و عورتوں پر۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے جماعت کی نماز کے ساتھ میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے یا پھر جماعت نہ ملے، ان لوگوں پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مرد و عورتیں دونوں پر پڑھنا واجب ہے، لیکن عورتیں جو ہیں ان کی آواز پردہ ہوتی ہے، سطر ہوتی ہے، تو وہ ایسی آواز میں پڑھے جو آواز صرف ان کو سنائی دیتی ہو، دوسروں لوگوں کو سنائی نہ دیتی ہو۔ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ تو یہ پوری تکبیر تشریق کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں ہوئیں۔ تیسری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل کام کیا ہوتا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، تو ان تینوں دنوں میں سب سے افضل کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل کام ہے قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں قربانی کو پیش کرنا، خون بہانا۔ اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے جس جانور کی ہم قربانی پیش کرتے ہیں، وہ جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے بقدر جس نے قربانی اللہ کے راستے میں دی ہے اس کے بقدر اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ مستحب لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی قربانی پیش کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا جانور وہ خود ذبح کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ ان کے متعلق گواہی دینے والا بنے۔ اور اگر کوئی اللہ والوں کے ذریعے سے کراتا ہے یا کسی اپنے محلے کے امام کے ذریعے سے کراتے ہیں، ایک اچھی اور حوصلہ ہمت نیت کے ساتھ کراتے ہیں، تو یہ افضل چیز ہے، اس سے بہتر چیز ہے۔ تو یہ قربانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ اہم مسائل تھے۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں بہت عام چلا ہوا ہے، وہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا جو عمل ہے وہ عمل کس درجے تک پہنچتا ہے، یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے اس آدمی کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ ذی الحجہ کا جب چاند دیکھتا ہے تو اس تاریخ سے لے کر جب تک اس کے نام کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے وہ پہلے دن ہو، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، جب تک اس کے نام سے قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن یہ عمل کس درجے کا ہے؟ یہ عمل نہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ یہ عمل مستحب ہے۔ اب مستحب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مستحب کے معنی ہوتے ہیں اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض وہ عمل ہے کہ جو ایک مرتبہ ذمے پر واجب ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کبھی نہ کبھی پورا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے نمازیں، جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ فرض ایسی ہے کہ آج اگر چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، کچھ تقاضوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی ہمیں وقت ملے، موقع ملے، جو نمازیں ہماری فرض چھوٹ چکی ہیں زندگی میں
اس کو کبھی نہ کبھی ادا کرنا ذمے پر فرض ہوگا، یہ ساقط نہیں ہوگی۔ جس کے چھوڑنے پر گناہ کبیرہ ملتا ہے اور ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض۔ تو بزرگ اور دوستوں، یہ جو ناخن کاٹنے والا عمل ہے، بال کاٹنے والا عمل ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی بال اور ناخن کاٹنے کا یہ کیوں ہمیں شریعت نے اس کی تاکید دی اور فضیلت بتلائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حجاج اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہ حجاجوں کو یہ ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن اور سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، عطر نہ لگائے، اپنے بالوں میں تیل نہ لگائے، کنگھا نہ کرے، یہ ان کے ذمہ واجب ہے۔ اس سے ان کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اگر ان حجاج کی مشیت میں، ان حجاج کے عمل کی طرح اگر تم قربانی کرنے والے بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹو گے تو جو ثواب ان کو وہاں حج کرنے پر ملے گا، وہی ثواب تمہیں یہاں رہتے ہوئے، تمہارے مقام پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب تمہیں بھی دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت والا عمل بتلا دیا کہ اگر آپ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اور مستحب عمل ہوگا، اور اگر غفلت میں کاٹ لیا، معلوم نہیں تھا، ہو گیا، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں بھی سمجھ میں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات